بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كافها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين صاد. حاميم حاميم عين سين قاف. قاف نون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے حروف مقطعات جو کہ قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، ان میں سے 14 جو کلمات ہیں، 14 جو حروف مقطعات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور یہ اس لیے آج مختصر طور پر، جیسا کہ ہمارے اور بھی بہت سارے پروگرام ہوئے، کہ مرزا محمد علی، جسے آپ کہہ لیجئے کہ امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے وہ، اور علماء کے تعلق سے چاہے وہ جتنے بھی مقامات والے ہوں، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور کچھ الفاظ اس طرح سے بولنے ہوتے ہیں. تو کل میں اس کا ایک پروگرام جو حال ہی میں اس نے ریکارڈ کرایا ہے، وہ کسی نے سوال کیا حروف مقطعات کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد اسی ہی مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو جمعہ کے دن فضیلت ہے 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، تو دونوں ہی عجیب طریقے پر جو جوابات دیے، تو اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ جیسا کہ اور بہت ساری چیزوں کے اس کے تعلق سے میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ جو اس نے آج طبع آزمائی اور جس طرح سے الفاظ بولے ہیں، اس کے تعلق سے میں اس کی وضاحت کروں گا حروف مقطعات کے تعلق سے. بے شک مختصر پروگرام ہوگا، لیکن جو اس نے امام ابن تیمیہ اور یا حضرات کے اوپر یہ الفاظ بولے ہیں، اس کا جواب ہی دوں گا. اور پھر جس طریقے پر وہ جو جمعہ کی فضیلت والی وہ حدیث پاک ہے، کلیتاً جھوٹ بول کر کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس طریقے پر حدیث گھڑی ہوئی ہے اور غلط حوالہ پیش کیا. میں نے سارے حوالے تلاش کیے، اور جس نے جو درجات اور جو حدیث پاک اور فضیلت والی حدیث جو جمعہ کے دن ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد جس نے جو ذکر کیا، تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کسی ایک نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار نہیں دیا،
کسی ایک نے بھی، اور اس نے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بات کہی بالکل جھوٹ اور غلط. تو ان دو باتوں پر آج انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی، اور میں پہلے مناسب سمجھوں گا کہ حروف مقطعات کے تعلق سے جو اس نے گفتگو کی وہ آپ سنیے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی بات اور تھوڑا سا جواب دیا جائے گا، اگرچہ آج یہ تفصیلی پروگرام نہیں ہوگا، مختصر ہوگا حروف مقطعات کے تعلق سے. جی سنیے. جی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے گئے، اور اس کے اوپر جن لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے اہل سنت میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور اہل تشیع تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ دونوں نے غلو کیا ہے. اور بلکہ آگے چل کر اہل سنت والجماعت کا بھی نام لے کر سنی اور شیعہ دونوں کو ملا کر، اور یہ موقع کے حساب سے اس کا کام یہی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے الفاظ بولنا کہ جس کے اندر تفرقہ امت کے درمیان پیدا ہو. اور جو لوگ یعنی اہل سنت والجماعت سے خروج کر دیں تو انہیں خارجی کہا جاتا ہے، اور انہیں معتزلی کہا جاتا ہے، کہ جو سب کی رائے ایک طرف ہو اور ایک اکیلا اپنے آپ کی رائے کو سب سے آخری رائے سمجھ کر، نعوذ باللہ. بلکہ میں تو ایک لفظ بولوں گا کہ مشکک اعظم، تشکیک اعظم کے سب سے زیادہ تشکیک پیدا کرنے والا اور شک پیدا کرنے والا اور افتراق امت کے درمیان میں پیدا کرنے والا ہر چیز میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جی بس تو وہ تو 5 رکعت عشاء کی پڑھتے تھے، حالانکہ کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں، لیکن اس نے اپنے اندازے لگا کر، اور پھر اس کا بھی میں نے پہلے جواب دیا تھا کہ مکمل طور پر یعنی یہ بالکل غلط اس نے نسبت کی حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف، اور جس میں کہا تھا کہ جی بس فرض پڑھ لو، اور حتیٰ کہ ظہر کی نماز کے تعلق سے وہ جی دیکھیے کہ 35 سے 40 منٹ لگیں گے ظہر کی نماز میں، تو خالی فرض پڑھ لو. تو اس کا میں نے پورا جواب دیا. آئیے اب اس تعلق سے حروف مقطعات مختصر طور پر پہلے آپ یہ سامنے رکھیں کہ یہ پورے قرآن مجید کے اندر 29 سورتوں کے شروع میں یہ پورے حروف مقطعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ الحجر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورہ یاسین، سورہ صاد، سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، اور سورہ قاف، اور آخر میں سورہ قلم ہے. اب یہ ان صورتوں کے اندر کہ یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک سے یعنی اس طرح سے یہ کلمات جو برکت والے ہیں، جو راز والے ہیں، کہ ان کی صحیح مراد کو تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی تو ترجمہ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. اب علماء کرام نے اس تعلق سے، بزرگان دین نے آگے ہر تفسیر، جتنی بھی تفسیریں ہیں، چھوٹی سے بڑی تفسیر جہاں بھی آپ دیکھیں گے، ہر ایک نے اس چیز کو سمجھایا ہے، ہر ایک چیز نے ان کے فوائد بیان کیے ہیں، ہر ایک مفسر نے ان کے تعلق سے مختلف انداز سے جو فوائد ہیں، جو نکات ہیں، ان کو ذکر کیے ہیں. اور نہ صرف امام ابن تیمیہ بلکہ جتنے بھی مفسرین ہیں، جہاں جہاں ہر ایک نے ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اظہار کیا ہے اور کچھ نہ کچھ فوائد بیان کیے ہیں. اور مطلقاً اس طرح سے یوں کہنا کہ امام ابن تیمیہ اور انہوں نے یہ
تباہ آزمائی کی، اور اس طرح سے یہ کہنا، یہ علماء کرام کے خلاف اس طرح سے زبان کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے کہ میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ یہ 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جتنے بھی حروف استعمال ہونے والے ہیں وہ 29 حروف ہیں، اور اگر آپ حمزہ اور الف کو ایک کہہ دیں تو پھر 28 حروف بن جاتے ہیں۔ تو 28 حروف جب بنتے ہیں تو 28 کو اس کو اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے 29 صورتوں کے شروع میں، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر جو حروف استعمال ہونے والے ہیں وہ صورتوں کے شروع میں، ان کو شروع میں صورت کی ابتدا کی ان حروف مقطعات کے ذریعہ سے ہیں۔ کیوں کہ کس طریقے پر ترتیب ہے، کیا فوائد ہیں، اور اس کے اندر علماء نے ماشاءاللہ اپنے مطالب اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا۔ کیا فوائد ہیں؟ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر یہ چیزیں پڑھا کرتے تھے کہ بیضاوی شریف پڑھتے تھے، مختلف کتابوں کے اندر کو حروف مقطعات کے اندر وہ یقین جانیے کہ اس طرح سے علماء کرام نکات بیان کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے شروع میں یہ جو کس طرح کی کیا کیا نکات ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے کہ 14 مرتبہ یعنی 14 یہ الفاظ ہیں صورتوں کے شروع میں، اور صورتوں کے شروع میں اب ان کے اندر یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یا تو پورے قرآن مجید کے اندر اسم کا استعمال ہوتا ہے، یا قرآن مجید کے اندر فعل کا استعمال ہوتا ہے، یا قرآن مجید کا استعمال حرف کا استعمال ہوتا ہے۔ 3 طرح کے استعمال، یعنی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اب ان کی جو کلمات ہوتے ہیں، حرف جو ہوا کرتا ہے عمومیت کے ساتھ ایک حرف ہوتا ہے، عمومیت کے ساتھ حرف کا استعمال، ایک حرف میں بہت سارے حروف استعمال میں آتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 یعنی حروف ان کے ساتھ حروف ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اسم ہے یا فعل ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کلمات یعنی 5 تک بھی کلمات بن جاتے ہیں، 3 تک بھی بن جاتے ہیں، 4 تک بھی بن جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے بعض صورتوں کے شروع میں تو ایک حرف شروع کیا ہے، اور وہ خالی 2 صورتیں ہیں، وہ خالی 2 صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ایک ہی حرف استعمال ہوتا ہے، اور وہ 3 صاد ہے، سورۃ صاد ہے، اس کے اندر ایک حرف استعمال ہوا ہے، قاف ہے، اس کے اندر ایک حرف استعمال ہوا ہے، نون ہے، اس کے اندر ایک حرف استعمال ہوا ہے۔ تو 3 جگہ پہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات والی صورتوں میں ایک حرف سے شروع فرمائے ہیں، اور اس کے بعد 4 مقامات پر کہ جن کے اندر 2 حروف سے اللہ رب العزت نے صورتوں کو شروع فرمایا ہے، طٰہٰ سے، طاسین سے، یاسین سے، حامیم سے۔ اور اسی طرح سے 3 حروف والے حروف ان صورتوں کے شروع میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ 3 حروف ایسے کہ الف لام میم، الف لام را، طاسین میم ہیں۔ یہ حروف اس طریقے پر کہ 3 حروف ہیں، اور 3 حروف کے ساتھ 3 صورتوں کے شروع میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس طرح سے 4 حروف والے الف لام میم را، طاسین میم، 3 صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور رہا معاملہ 5 حروف، اور یہ پھر 2 صورتوں کے شروع میں، یعنی سورۃ مریم ہے اور سورۃ شورى ہے، ان کے شروع میں 5 حروف والے کلمات شروع فرمائے ہیں۔ اب آئیے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے پر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، یعنی اللہ کے رازوں میں سے، جیسے میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے رازوں میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اگر یہ 28 حروف ہیں، 29 حروف ہیں، تو اب 9 حروف ایسے ہیں کہ جن کو اوپر 9 حروف یعنی الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، دال ہے، زال ہے۔ اب 9 حروف میں سے 7 کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے، صرف ان 9 میں سے الف کو اور ہا کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ ایسے حروف ہیں کہ جو 9 حروف ہیں لیکن فا سے اور قاف، فا، قاف،
کاف لام میم نون واو ہا یا، یہ 9 حروف ہیں، اور 9 حروف میں سے الف اور واو کو ترک کیا ہے اور باقی سب کو ذکر فرمایا ہے، ان کو الف واو کو چھوڑ دیا ہے، باقی کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 10 حروف ایسے ہیں کہ جو نقطوں والے ہیں یا نقطوں کے بغیر ہیں، تو ان صورتوں کی شروع میں جو نقطوں والا ہے ان میں سے ایک ایک حرف لے لیا ہے، نقطوں والوں کو چھوڑ دیا ہے، اور بغیر نقطے کے ایک ایک حرف ان کے صورتوں کے شروع میں لے لیا ہے۔ مثلا را ہے، زا ہے، تو صرف را کو دیکھیں گے، پورے قرآن مجید میں حروف مقطعات کی صورتوں میں زا نہیں دیکھیں گے۔ سین ہے، شین ہے، تو سین کو دیکھیں گے، شین کو نہیں دیکھیں گے پورے ان صورتوں کے شروع میں۔ صاد ہے، ضاد ہے، تو صاد کو دیکھیں گے، ضاد کو نہیں دیکھیں گے۔ طا ہے، ظا ہے، تو طا کو دیکھیں گے، ظا کو نہیں دیکھیں گے قرآن مجید کی ان صورتوں کے شروع میں۔ عین ہے، غین ہے، تو عین کو دیکھیں گے، غین نہیں آئے گی۔ تو جتنے بھی یہ حروف را سے لے کر غین تک ہے، تو یہ سلسلہ ان کے اندر 10 حروف ہیں، تو 10 حروف میں سے ایک ایک نقطے والے کا لے لیا۔ اور اس طرح سے آگے ناظرین پڑھیے کہ پورے کہ جو تجوید کے اعتبار سے جب ادائیگی ہوتی ہے تو 14 مخارج ہیں، اور جب حروف کے اندر صفات ہیں اللہ رب العزت نے جو پورے قرآن مجید کے اندر جو صفات ہیں کہ یعنی یہ 17 صفات ہیں، ان میں سے ان حروف کے اندر آدھے ہر صفت کے اندر اگر جمہورہ ہے، اگر رخوہ ہے، اگر اجد قتم بکت ہے، اگر شدیدہ ہے، اگر استعلاء ہے، تو ہر جتنے بھی 17 صفات ہیں، جس طرح سے جس کے جتنے بھی حروف ہیں ہر صفت کے، ہر صفت میں سے آدھے حروف مقطعات کی صورتوں کے شروع میں پائیں گے، آدھے حروف سورہ مقطعات کے شروع میں پائیں گے، کہ جس طرح سے تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کے اندر ایک معجزہ ہے، ایک چیلنج ہے کہ دیکھو کہ یہ حروف ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، کوئی ہے اس طرح سے کلام کو پیش کرنے والا کہ جو معنی کو بیان کرنے والا، صرف نکات ہی بیان ہوتے ہیں، لیکن نقطے جتنے بھی ہیں آگے بڑھتے چلے گئے، آگے علماء کرام ان کو آگے فوائد کے طور پر لوگوں کے سامنے ذکر کرتے گئے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں سپرد کرنا ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کہ یہ حروف ہیں، تو یہ حروف کا معنی کیا ہے؟ تو بعض نے یوں بھی کہا کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے جو شروع میں ہیں کہ نمبر 1 جیسے حضرت قتادہ اور ابن جریج یہ حضرات ذکر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بھی ہیں۔ دیکھیے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورہ سجدہ جمعہ کے دن پڑھیے، الف لام میم پڑھیے، تو بعض صورتوں کے سورہ یاسین ہے، اب سورہ یاسین کا نام کیا ہوگا کہ سورہ یاسین ہے، تو بعض صورتوں کے یعنی نام حروف مقطعات، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں کہ یہ صورتوں کے ناموں میں سے نام بن جاتے ہیں، اور بعضوں نے کہا دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے نام ہیں، جیسے قرآن مجید کے بعد نام ہوتے ہیں کہ والذکر صاد والقرآن ذی ذکر، تو صورتوں کے جیسے قرآن کا نام ہوتا ہے تو حروف مقطعات بھی قرآن کے ناموں میں سے نام ہے۔ نمبر 2 چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز امام سعد سدی اور شعبی ان حضرات نے فرمایا کہ یہ بھی کہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اور کتنی احادیث پاک کے اندر اس کی بھی وضاحت ہوئی کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ نام بن جاتے ہیں۔ دیکھیے نا کہ الف لام میم اور آگے ہا میم، ان دونوں کو ملائیں گے تو الرحمن بن جاتا ہے۔ الف لام میم الرحمن اور ہا میم نون، تو یہ پوروں کو ملائیں گے تو اللہ کا نام بن جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے یوں کہا کہ دیکھو کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اپنے ناموں کے ساتھ ایک قسم اٹھاتے ہیں، یہاں بھی ہے حامیم والکتاب المبین، نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی ذکر، تو جہاں تو اللہ رب العزت نے ان حروف کے ذریعے سے بعد میں قسمیں اٹھائیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ مکی صورتوں کے اندر 2
3 صورتوں کے علاوہ باقی مکی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں. کیوں کہ یہ کہا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے مکہ والے، اور قرآن مجید کے اندر یوں کہا کرتے قرآن مجید کو سنو نہیں. تو پھر اس طرح سے الفاظ ان کے سامنے کہ بتلاؤ تم بھی عرب ہو، معنی کا مطلب تو بیان کرو. اس خوبصورتی کے ساتھ یہ حروف صورتوں کے شروع میں ہیں. اور بعض حضرات نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اسماء کی طرف بھی اشارہ ہے، افعال کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس طرح سے حروف کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ہر طرح سے ان کے معنی متعین ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بعض حضرات نے کہا کہ دیکھو الف ہے تو اس سے مراد اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی طرف ہے. لام ہے تو اس سے مراد اللہ اکبر، اس طرح سے مفتاح ہے تو لطیف کی طرف اشارہ ہے. میم ہے تو مجید کی طرف اشارہ ہے. الف ہے تو اعلیٰ اللہ کی طرف اشارہ ہے. میم ہے تو اس کے مجد کی طرف اشارہ ہے. الف ہے تو سال کی طرف اشارہ ہے. لام ہے تو 30 کی طرف اشارہ ہے. اور میم ہے تو 40 کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح سے ابتدائی کلام اور انتہائی کلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بہرحال کہ اس کے اندر اگر ہمارے حضرات نے، امام ابن تیمیہ یا جتنے حضرات نے اگر وہ چیزیں ذکر کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طبع آزمائی کی ہے انہوں نے، اور اس کے اندر نہیں، انہوں نے ان چیزوں کو فیصلہ یہ سب کا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. باقی امام ابن تیمیہ ہو یا یہ حضرات ہیں، یہ ہرگز طبع آزمائی نہیں کرتے. انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ہوتی ہیں، صرف امام ابن تیمیہ نہیں بلکہ سارے کے سارے مفسرین نے طبع آزمائی کی ہے. سارے کے سارے مفسرین نے اپنی اپنی جگہ پہ نکات ذکر کیے. ناظرین، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں 37 پیجز جمع کیے ہیں کہ ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقاط کیا ہیں. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح سے یہ طبع آزمائی کرنا اور ائمہ کرام کے اوپر یہ حروف کرنا یہ غلط بات ہے. اس طرح سے الزام لگانا جیسا کہ اس کی عادت ہو چکی ہے. بہرحال کہ یہ حروف مقطعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں کہ چونکہ اگر یہ یاد ہو جاتے ہیں تو ان کے ادائیگی میں بچوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. بچوں کی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض حروف ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کھینچ نہیں سکتے، بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو مد کرنی پڑتی ہے، بعض حروف ایسے ہیں حروف مقطعات میں سے کہ مد متصل ہو جاتی ہے، جیسے کھینچنا ہوتا ہے. بعض حروف ایک الف کو کھینچنا ہوتا ہے، بعض حروف جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے. ان حروف کو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یاد ہو جائیں گے تو ان کے لیے ساری تجوید اسی کے اندر آ جائے گی، مد متصل آ جائے گی، مد منفصل آ جائے گی، ہر طرح کی ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. بہرحال آج کے صرف مختصر سا یہ پیغام ہی دینا تھا کہ یہ علماء کرام کے تعلق سے جس طرح سے جو بھی الفاظ بولے کسی طریقے پر یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ علماء کے تعلق سے خاص کر امام ابن تیمیہ جیسے حضرات اور ایسے بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن عباس ان سب کے حضرات کی رائے تو اس طرح سے الفاظ ہر طرح سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ اس کے دفاع کے طور پر کس طریقے پہ ان کو جواب دیا کریں. اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ. اسی مجلس میں یعنی کل یا پرسوں جس کا پروگرام ہوا اس کے اندر یہ یوں کہا، کسی نے سوال کیا کہ یہ جو فضائل اعمال اس میں حدیث پاک آتی ہے کہ اگر جمعہ کے دن 80 دفعہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت 80 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک، اب 80 سالوں کے، اب اس کے اوپر اس نے جناب وہ جو مذاق کیا ہے اور اس طرح سے یعنی فضائل اعمال کا نام لے کر وہ جو تبلیغی جماعت والے بھی یہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ ابھی سنیں گے کہ یہ لفظ بولتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، اور حوالہ دیا. تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حوالہ مکمل طور پر اس کے الفاظ غلط ہیں. اب آئیے پہلے اس کی آواز سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جس نے سوال کیا ہے، اور ہم پوری ٹکٹ تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے کیا الفاز بول رہا ہے. سنیے ذرا غور سے. 80 مرتبہ دروشی پڑھنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو جی. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے، چلیں وہ تو آفیشیل ایک مسئلہ 91 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے الگ سے.
صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ملتی ہے چیز، لیکن یہ 80 دفعہ درود شریف والا معاملہ ہے نا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اگر وہ کہے جی میں بس صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں، پھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 تک جمع ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا 9 سے 5، تو میں کہوں گا امپلائڈ ہے کہ سنڈے کو نہیں ہوتے۔ ادھر بھی ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں۔ یہ طبرانی میں ایک جھوٹی روایت ہے، اور یہ اکثر جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں وہ القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کر دی ہیں درود شریف کے فضائل کے اوپر، کہ جی 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھے، وہ درود شریف بھی لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی۔ یہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بریلوی حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف۔ میں اپنے آفس کی ایک سائٹ کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا بخاری شریف، یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے سن لیا کس طریقے پر یہ لفظ بولا ہے کہ یہ حدیث جو ہے من گھڑت ہے، اور علامہ سخاوی کی کتاب کا حوالہ دیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر جمعہ کے تعلق سے میں تھوڑی سی حدیثیں بیان کروں گا کہ جمعہ کے تعلق سے اور جمعرات کے تعلق سے درود شریف پڑھنے میں فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جمعرات ہو اور جمعہ دونوں ایک طرح سے، جمعرات کو پڑھیں یا جمعہ کے دن کو، درود شریف کی فضیلت پہلے دنوں سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا اس طرح سے مختلف طریقوں کے ساتھ فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے یوں ذکر فرمایا ہے، اور ایک جگہ پہ کہیں تو آیا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرے اوپر جمعہ کے دن، اور کہیں فرمایا کہ میرے اوپر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے جمعہ کے دن فضیلتوں کو ذکر فرمایا، ان میں سے یہ فضیلت بھی ذکر کی۔ اچھا، جمعہ کے دن فضیلت کے تعلق سے مثلا آپ یوں سمجھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ من صلی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، جو جمعہ کے دن میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے لیے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میرے اوپر سفارش ہوگی، یعنی جو جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے۔ اور اس طرح سے آگے کے حدیث پاک کے اندر یوں بھی ہے، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ من صلی علیہ یوم الجمعہ، اور جس نے میرے اوپر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے 200 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایک آدمی 200 سال کی عمر تو نہیں ہوگی، اب آپ لیلۃ القدر میں تو آپ کو ثواب 1000 رکعات کا 1000 مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ چاہے آپ 200 سال ذکر کریں جیسے حدیث پاک میں، اور چاہے آپ 80 سال ذکر کریں، اور چاہے آپ 70 سال ذکر کریں، تو مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشیر ہیں تو خوشخبری سناتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر میرے اوپر درود پڑھو گے تو کہیں ایک جگہ پہ تو یوں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دکھا دیں گے، خوشخبری سنا دیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح سے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن یہ جمعرات 100 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھا تو اس کی 70 حاجتیں اللہ رب العزت دنیا کی، آخرت کی اور 30 دنیا کی اللہ رب العزت اس کی پوری فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے قریب وہی ہوگا کہ ہر جگہ پہ جو میرے اوپر زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ یوم الجمعہ، اور جس نے میرے اوپر جمعہ کے دن درود پاک پڑھا یا جمعرات کو 100 مرتبہ پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہے، وہ خاص کر میرے پاس وہ تحفہ لے کر آتا ہے، اور تحفہ لے کر اور اس خوبصورتی کے ساتھ
اس صحیفہ کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیاتی، جیسے دنیا میں کہ میں جانتا ہوں اس طرح سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتے ہیں، اس طرح سے قبر کے اندر بھی کہ جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور پھر میں نام لے کر تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے یہ حدیث پاک جو بیان کی ہے، اس کے اندر ایک مطلب بیان کرنا ہے کہ جمعہ کے دن اگر تم پڑھ لو گے 80 مرتبہ تو عصر کی نماز کے بعد تو 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک اس طریقے پر بیان کی۔ اب آپ یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر اور پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ ان کو دیکھیے، اب یہ ساری میں نے جتنی بھی، یہ تو صرف فضائل اعمال کا نام لے کر کہ میں نے یعنی یہ اس کے اندر ذکر ہے، میں ان کا حوالہ ہی نہیں دیا فضائل اعمال کا، میں نے سارے حوالے آپ کے سامنے کہ یہ تقریباً 20 بڑے مصنفین ہیں، 20 بڑے مصنفین ہیں، اور ان کے پہلے میں نے نام کے ساتھ صفوں کے ساتھ لکھا ہے اس حدیث پاک کو کہ جو 80 دفعہ درود پاک جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور یہ جو فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، تو بعض حضرات نے یاد رکھیے حسن کہا ہے اس حدیث پاک کو، اور بعض حضرات نے خاموشی اختیار کی، اور بعض حضرات نے کہا کہ ضعف ہے، کمزوری ہے، ضعیف ہونے کو، اور ضعیف ہونے کو یاد رکھیے گا کہ سارے علماء متفق ہیں، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ میرا اس کے اوپر رسالہ بھی ہے، فضائل رمضان میں حدیث کے اوپر، ضعیف حدیث پر عمل کرنا، یہ سارے علماء کے نزدیک عمل کرنا فضائل کے اعتبار سے سب کے ہاں اتفاق ہے، کسی ایک نے بھی اعتزال نہیں کیا، کسی ایک نے بھی خروج نہیں کیا، کسی ایک نے بھی یوں نہیں کہا کہ نہیں جی ضعیف حدیث ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ضعیف حدیثوں کے تعلق سے، تو پھر آپ کا تیسرا حصہ یعنی آدھا حصہ احادیث پاک کا آپ سے غائب ہو جائے گا۔ تو یہ تو سند کے اعتبار سے، ان کے اصولوں کے اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے میں نے سارے یعنی 20 مصنفین کے نام، بلکہ میں جلدی سے پڑھ بھی دیتا ہوں، ان مصنفین نے پہلے نام میں نے ذکر کیا ہے، ان حضرات نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اور اکثر و بیشتر نے یہ خاموشی اختیار کی، یا حسن کہا، یا پہلے نمبر پر روح البیان ہے، صفحہ نمبر 230 ہے، اور اس کے بعد تفسیر حقی ہے، صفحہ نمبر 221 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مشہور تفسیر تنویر الاذہان ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ایک البیجرمی نمبر 4 اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اعانت الطالبین صفحہ نمبر 12 اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حاشیہ الجمل اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج صفحہ نمبر یہ حدیث پاک اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے مغنی المحتاج الی معرفت معانی الفاظ المنہاج صفحہ نمبر 4 اور 2 اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نمبر 9 حواشی الشیروانی بشرح المنہاج صفحہ نمبر 400 یہ حدیث پاک موجود ہے، اوپر پہلے حدیث ہے۔ اس طرح سے کشف الخفاء صفحہ نمبر 190 اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس طرح سے نمبر 11 ارشاد العباد الی سبیل الرشاد صفحہ نمبر 73 یہ حدیث پاک موجود ہے۔ الاقناع صفحہ نمبر 384 یہ شروع میں جو پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کے نام، نمبر 14 نمبر 13 الحدیث بشرح لباب الحدیث اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح سے نمبر 14 تنزیہ الشریعہ المرفوعہ صفحہ نمبر 45 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تنزیہ الشریعہ المرفوعہ صفحہ نمبر 45 یہ موجود ہے۔ ابن شاہین صفحہ نمبر 7 اور اسی کے اندر دوبارہ جا کر پھر صفحہ نمبر 14 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تخریج احادیث العراقی اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 2149 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ الفتح الکبیر حدیث نمبر 7408 موجود ہے۔ جامع المسانید والمراسیل
13,768 موجود ہے۔ فیض القدیر حدیث نمبر 5191۔ محترم ناظرین، یہ ساری میں نے کتابوں کے ابھی حوالے دیے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ پتہ ہے کیا ہے موضوع حدیث کا معنی؟ تو گناہ ہوتا ہے۔ موضوع حدیث کا معنی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ موضوع کا معنی اس کو تو ذکر کرنا ہی حرام ہے، اس کو ذکر کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ سارے مصنفین جو میں نے ابھی 20 کا ذکر کیے ہیں، اب یہ کیا انہوں نے یہ حدیث پاک جو ذکر کی ہیں اگر ضعیف ہے یا حسن ہے، اس کو جو شخص یعنی مرزا جہلمی یہ اگر یوں کہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور اگر کسی طریقے پر یوں کہہ دے، میں اس کتاب کا بھی حوالہ چیک کیا، اس کے اندر بھی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ہرگز موضوع نہیں کہا ہے، گھڑی ہوئی حدیث نہیں کہا۔ اب علماء کا کام ہے کہ میں نے یہ جو سارے حوالے دیے ہیں اس کو پکڑیں، یا اس کو جو سننے والے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری جو کتابیں ہیں اور ان کے اندر یہ الفاظ جو موجود ہیں تو کیا سب نے اس طرح سے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اتنے حضرات نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا؟ فضائل اعمال کا تو آپ نے مذاق اڑایا، اس لحاظ سے میں نے اس کا صفحہ بھی نہیں دیا، یوں سمجھے کہ شاید فضائل اعمال کو ذکر کریں، نہیں، بہت ساری کتابوں کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ میں نے یہ تو بڑی بڑی تفسیروں کا اور ان کے احادیث پاک کا آپ کے سامنے یہ خلاصہ ذکر کیا، نام ذکر کیے ہیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک آدھ حدیث پاک کا یعنی میں ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ وہ ایک اللہ اکبر حاشیہ الجمل میں 2 کتابوں کے اندر بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درود شریف، اللہ اکبر، امام اصبہانی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ محمد بن ادریس آپ نے کوئی خاص چیز اس کے لیے کی ہے؟ خواب میں دیکھیے، خواب ایک بشارتیں ہیں، یہ خود بھی ذکر کرتا رہتا ہے کبھی کبھی خواب۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سألت ربی، میں نے یہ سوال کیا اللہ سے کہ اے اللہ، محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ اس کا حساب نہ لینا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ بماذا یا رسول اللہ، آپ نے یہ اللہ سے حضرت امام شافعی کے لیے یہ دعا کیوں کی؟ یہ دعا کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر ایک درود پاک پڑھا ہے، اس جیسے مثل کوئی درود پاک آج تک میرے اوپر کسی نے پہلے پڑھا نہیں تھا۔ تو چونکہ مجھے وہ پسند آ گیا اور وہ درود اتنا اچھا ہے، تو اس لحاظ سے میں اس کے لیے دعا کی ہے، اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا خود کے درود شریف ہیں، اور جتنے بھی تو الفاظ کہیں بھی نہیں کہ یہی الفاظ ہونے چاہیے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے اندر 120 کے قریب درود شریف جمع کیے ہیں۔ یہ درود شریف کی کتاب ہے الحمدللہ، اس کے اندر میں نے فضائل بھی ذکر کیے ہیں اور 120 سارے درود شریف بھی ذکر کر دیے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ وہی ہوں، یہ کہ اگر کوئی بعد میں آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اگر محبت کی خاطر اگر کوئی درود پاک بنایا ہے، پڑھا ہے، تو وہ تو قبول ہوتا ہے۔ اور سارے آج تک علماء لکھ رہے ہیں، اور درود شریف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درود ایسا بھیجا ہے۔ وہ درود کیا ہے ناظرین میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اور وہ درود شریف کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ جو درود شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا درود میرے اوپر کسی نے پڑھا نہیں، تو مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اب معنی سمجھیے کہ درود شریف تو پہلے سیغے تو وہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا زیادہ کہ کلما ذکرہ الذاکرون، جس کسی نے بھی، جتنے بھی ذاکرین ہیں، جس نے بھی آپ کے اوپر درود پاک بھیجا ہے، جس طرح سے الفاظ بولے ہیں، یا جتنے بھی، ان سب کی طرف سے درود پاک ہے قبول ہو۔ اور اسی طرح سے
کہ جتنے بھی غافلین ہیں اور جنہوں نے درود شریف نہیں بھی پڑھا ہے تو ان کی طرف سے بھی میں درود کی درخواست کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے درود پاک یعنی رحمتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ ناظرین یاد کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اور اس کو کتنے محدثین نے، علامہ اصبہانی نے، میں نے جیسے حوالہ ذکر کیا حاشیۃ الجمل میں انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور انہوں نے ہی حاشیۃ جمل والے نے ہی یہ درود پاک بھی ذکر کیا کہ جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ جو 80 سال تو میری عمر نہیں ہوگی، بھئی اللہ کرے مل جائے عمر تو پھر کیا؟ اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنے ہی بھی سال ہیں تو اس کے اندر اس چیز کی فضیلت کو ذکر کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کے اندر آپ ناظرین پہلے دیکھا بھی ہوگا، اور پھر اس کے اندر یہ درود شریف ساری کی ساری ان کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ بہرحال میرا آج کا مطلب اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے اور لا علمی ہے، سامنے والے بیٹھنے والوں کو چاہیے اس سے اب دلیل مانگے کہ تم نے موضوع کہا، اور یہ جو سارے محدثین نے اور مفسرین نے اس کو ذکر کیا تو اس اعتبار سے ہم نے نام رکھا علمی محاسبہ۔ تو علمی محاسبہ کے طور پر میں نے سارے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے صحیح طریقے کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے جس طرح سے بزرگوں کے تعلق سے، بلکہ نہ صرف آج کے بزرگ ایک خالی دعویٰ نعرہ ہے، نہ میں دیوبندی نہ وہابی، نہیں، یہ پہلے بزرگوں کے اوپر بھی سب سے زیادہ یہ کلام جس کے اوپر بھی یہ اس طرح سے الفاظ بولتا ہے کہ آج تک کس طرح سے بے باکی کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں بولے صحابہ کرام کے تعلق سے بھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو یہ دشمن ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعلق سے یوں ثابت کرا رہا تھا، وہ جی میری کرامت تھی تو مسجد میں نام تھا تو مسجد والوں نام ہی بدل دیا معاویہ کا، اور اس کے معنی کو تو میں انشاءاللہ کہ یہ میں آپ کے سامنے کبھی وعدہ ہوا کہ کتنے صحابہ یعنی کتنے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام رکھا، سینکڑوں اور ہزاروں کے اعتبار سے۔ چند ایک حوالے دوں گا میں کہ یہ جو اس طرح سے تو حضرت معاویہ کے نام پر بھی اس نے یوں کرامت ظاہر کر رہا ہے کہ، اور یہ دشمن معاویہ ہے، دشمن بزرگان دین کا ہے، باب کہہ کر اصل میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور پھر اس نے جو کچھ فرض نمازوں کے رکعتوں کے تعلق سے میں پورا پروگرام ریکارڈ کرا دیا ہے کہ رکعتیں کتنی ہیں، لیکن اب ہر ایک نماز کو انشاءاللہ کل اس چیز کو پیش کیا جائے گا کہ ظہر کی نماز کی رکعتیں ویسے تفصیلی ذکر کی ہیں، لیکن ہر نماز کی کہ کتنی کتنی رکعتیں ہیں، تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کو شروع کیا جائے گا۔ پھر آگے جیسے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بقیہ زندگی کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔